عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر اور باطن۔ دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری رشتہ داری ہے جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ ان چیزوں کے عرش کے نیچے کے ہونے کے مقصود ان کے کمال قرب ہے، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے عالی دربار میں بہت قریب ہوگی۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا اور ان کے درجے بلند کرائے گا۔ مولا علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں، حق تعالیٰ شانو کرامت کا تاج مرحمت فرمائیں گے، اور پھر اور زیادتی کی درخواست کرے گا، حق تعالیٰ شانو اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق سبحانہ و تعالیٰ تقدس اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے۔ اور جبکہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت کے محبوب کی رضا کے مقابلے میں کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کی حق طلبی کی اور اس کے بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ شرح احیاء میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرمانے کے اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے۔ موت بہرحال آنے والی چیز ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ قرآن شریف کے ظاہر و باطن ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ ایک ظاہر کی معنی ہے اور ہر شخص سمجھتا ہے، اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بس نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے حیث میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، تفاخر و تقابل والے آوے اور یہاں اپنے جوہر دکھلاوے۔ فخر کی بات نہیں، تحدید بن نعمت کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانوں کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جائے۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورا کر لیتی ہے۔ حق تعالیٰ شانو اپنی رحمت سے قبول فرماوے اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بھی اللہ رب اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں ساری کتابیں نازل ہوئی۔ قرآن مجید بھی لیلۃ القدر میں اللہ محفوظ سے آسمانی دنیا پہ آ گیا، پھر وہاں سے بقدر ضرورت اللہ رب العزت بھیجتے گئے۔ تو یہ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے اور کتابوں کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کی تلاوت مہینہ ہے۔ کبھی حضرت شیخ نے لکھا ہے، اگر یہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ان کا 24 گھنٹے تلاوت۔ تو اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ اتنے لوگوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو ہدایت ملی اس کتاب کو پڑھ کے سن
وہ ہدایت پہ آئے، کتنے نمازی، کتنے قرآن کے تلاوت، کتنے مدارس، کتنی خیریں وجود آئی، کتنے زکوٰۃ دینے والے، کتنے جو ہے آپس میں حسن سلوک کرنے والے ہو گئے، وہ کتنے جو ہے احسان و سلوک کر آ گئے. تو انہوں نے 24 گھنٹے معمول تھا قرآن کی تلاوت، اور پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے، اور 24 گھنٹے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں. افطاری کے لیے کوئی چائے وائے لے کے آ جاتا، اس سے ایک دو باتیں ہو جاتی، کچھ پوچھنا چاہتا، خود اپنی طرف سے کچھ واضح کرتا. تو کتنا مبارک مہینہ ہوگا، یہ قدر جانتے نا، یہ جانتے تھے، اللہ کو بھی جانتے تھے، اللہ کی کتاب کو قرآن کو بھی جانتے تھے. ہم نے اللہ کو اتنا پہچانے جتنا پہچاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ کے کلام کی تو کس طرح ناقدری ہے کہ بھئی سال میں کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی ایک رکوع پڑھ لیا. یہ پڑھنے کے لیے تھوڑی آئے، تو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آئے. جو عمل کرے گا اس کے لیے جھگڑے گا، اللہ اس کو جو ہے قبر میں بھی جھگڑے گا. سورہ تبارک الذی صرف ہے نا، وہ قبر میں جھگڑے گی، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اور اس کو یا تو مجھے کتاب سے اپنی نکال دے، یا اس کو بخش دے. روزانہ صبح کہتے ہیں رات کو تبارک الذی پڑھے، علی عمران سجدہ پڑھے، تو وہ قبر میں کام آئے گی. ایک صورت وہ لڑے گی، یا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے، یا اس کو معاف کر. اللہ کس کی بات سنیں گے؟ اپنے کلام کی، اس کو معاف کر دیں. تو ہمارا اب یہ جو ہے تھوڑا معمول بن جائے، جو ایک پارہ پڑھتے تھے وہ 1.5 پارے پہ آ جائیں، 1.5 پارے والے 2 پہ آ جائیں، 2 والے 3 پہ آ جائیں، 3 والے 5 پہ آ جائیں، 5 والے 10 پہ آ جائیں. ہمارے خاندان میں بھی بچیاں جو ہے اس طرح، کسی کے 30 قرآن، کسی کے 34، 35، 35 قرآن، 40 قرآن. تو جو مستورات بھی ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ہم بھی آگے بڑھیں. یہ تو تھوڑے سے چند سانس رہ گئے ہیں، اس کو غنیمت سمجھ کے آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ یہ کہ پھر ہائے افسوس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. آخر اسرائیل کو دیکھتے ہائے افسوس ہو جائے گا. اس سے پہلے جو ہے ہم کچھ کر لیں اپنی ہی آخرت پہ کام آنے کے لیے، اپنے ہی جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت پہ جانے کے لیے. اور آخرت کی ساری منزلیں ہیں، قبر کی، دوزخ کی، اس کے ساتھ جو پرصراط ہے، بہت سی گھاٹیاں ہیں. قبر میں اکیلے ابھی جا کے سو جائے گا، قبرستان میں، شہر میں قبرستان، پھر بھی اکیلے جا کے بیچ میں سو جائے. اور عورت ہو، اس کو اکیلا چھوڑ کے آئے لوگ، قبر میں پڑی رہے، اوپر سے مٹی مار دے. یہ سوچنے کا مقام ہے. کچھ اپنی غلطیوں کے جو ہے اللہ پاک درگزر فرمائیں گے، لیکن معافی مانگ لیں اللہ سے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف بھی کریں گے، اور جو ہے آگے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو اعمال میں سستی نہ ہو، مرتے مرتے کرنا ہے، مرتے مرتے بھی تلاوت ہو. اور دوسری خوبی تلاوت کی خوبی کیا ہے؟ روزہ نہیں لگتا. ذکر کرنے کی خوبی کیا ہے؟ روزہ نہیں لگتا. کوئی تلاوت نہیں کر سکتے تو کثرت سے ذکر میں لگے رہے. کبھی درود شریف پڑھیں، کم سے کم 500 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور سارے کام اللہ سے بنا دیتے ہیں. ہمیں تو دنیا کا مسئلہ ہے نا، آخرت کا مسئلہ ہے نہیں، تو اس لیے سارے کے کام آخرت بھی بنا دیں گے، دنیا بھی بنا دیں گے. اور سبحان اللہ والحمدللہ تیسرا کلمہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا الہ الا اللہ موت کو جس کو چاہیے کثرت سے پڑھے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ. کیا جاتا ہے جو وہاں کیا لکھا جا رہا ہے، وہاں کیا بن رہا ہے جنت میں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ ایک جو کہنا ہے، ایک آدمی کہتا ہے، اس پوری دنیا میں اس کا ثواب نہیں سماتا، ایک آدمی کے سوال رہتا. اس لیے اللہ پاک یہاں نہیں دیتے، وہاں دیتے ہیں. یہاں کی ساری تکلیفوں والی زندگی راحت میں بدل دیتے ہیں. اور دعاؤں کے لیے کل جیسے آج میں نے کہا تھا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا سے تقدیر اللہ بدلتے ہیں، تقدیر کو نہیں بدلتی دعا. دعا کرنے سے اللہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں. پھر کہیں گے تقدیر الگ چیز ہے، اللہ الگ ہے. نہیں، تقدیر اللہ نے پیدا بنائی ہے. دعا کرنے سے اللہ آنے والی پریشانیاں، میری اور ساری امت کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. اللہ پاک دعا جس کی لگ گئی نا، دل سے لگی، دل سے نکلی تو وہ لگ جاتی ہے. ورنہ بہت بڑی تکلیف ہٹا دیں گے، ورنہ وہاں اجر جو ملے گا آدمی کہے گا ایک دعا کی قبول نہیں ہوتی. تو دعاؤں کا اہتمام ہو. اس مہینے میں صرف اللہ ہی اللہ ہو،
اللہ کے غیر کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے فقیر گھوم رہے ہیں, اتنے یہ کام کرنے والے مزدور گھوم رہے ہیں, کون سی ان کی فیکٹریاں, کون کاروبار ان کو نہیں کھلاتے اللہ. اللہ ویسے حدیث میں کہ اس مہینے میں اس مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں. وہ اللہ سے تعلق بڑھانے کا دن ہے, اور نمازوں میں جتنی تلاوت ہوگی اتنا ہی اللہ سے تعلق کا اضافہ ہوگا. اور جتنی دوسروں کی آخرت کی فکر کریں گے اللہ ہمارے لیے پوری مخلوق کو لگا دیں گے. اس کی آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. تو مخلوق سے اللہ پاک, مخلوق کی خدمت سے اللہ خوش ہوتے ہیں. مخلوق جاتی رہے کہیں بھی, میں اپنے نمازوں میں پڑھا, میں کیا جانوں وہ کیا نہیں ہے. دل میں تو صدمہ ہو, یہ برابر میں کتنے ہندو پڑھے, میں اللہ پورا پڑھا, یہ جنت میں جائیں گے. مرتے ہی کہاں جاتے ہیں, یہیں ہاتھ میں جلاتے ہیں, پھر آگے جا کے کہاں جاتے ہیں. ہے نا مسلمان کا ایمان, قبر میں ہاتھ دھرا دیا. ان پر ہم نے رحم نہیں کھایا, ان کا قصور کم ہے, زیادہ قصور ہمارا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ ہمیں اپنی تفریح زندگیوں کو, یا اللہ زندگی کو رکھ کو, یا اللہ اپنی طرف موڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رجوع اللہ نصیب فرما, تعلق محبت معرفت والی زندگی انصاف نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت معرفت سے لبریز فرما دے. اللہ تیرے غیر کوئی نظر ہی نہ ہے. اللہ آخرت کا یقین نصیب فرما. یا اللہ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما. پورے عالم کے جتنے غیر مسلم ہونے بھی کلمہ ایمان کی دولت نصیب فرما. مسلمانوں کو دین پر چلنا سہل و آسان فرما. اللہ ہم سب کا برے مدد مسلمہ کا خاتمہ ایمان کے ساتھ مقدر فرما. بیمار صحت عطا فرما. جو دن پریشانی میں سب کی پریشانی کو دور فرما. وصلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.